والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما، اس کتاب پر بھی، انزل الیک، جو نازل کی گئی آپ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن بھی ہے اور اس میں حدیثیں بھی داخل ہیں، کیونکہ یاد رکھیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وحی جو ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی، اس کی دو قسمیں تھیں۔ ایک وحی ہے وحی متلو کہا جاتا ہے، متلو یعنی وہ جس کی تلاوت کی جائے، اصل میں تو یہ لفظ ہے متلوون، مقتولن کی طرح، مقتول جس کو قتل کیا جائے، تو متلوون جس کی تلاوت کی جائے، تو اس کو پڑھتے اردو میں متلو ہیں۔ تو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن کی شکل میں آئی، یہ وہ وحی ہے جس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جو غیر متلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی آتے تھے کہ یہ بات آپ امت تک پہنچا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے الفاظ میں پہنچایا کرتے تھے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ منکرین حدیث صرف اس وحی کے تو قائل ہیں، دوسری وحی کے منکر ہیں، حالانکہ وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ وہ والی وحی بھی، لیکن چونکہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، منکرین حدیث سے میرے ایک دو مناظرے ہو چکے ہیں، اس میں ہم نے وہ آیتیں ان کے سامنے پیش کی ہیں تو وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پر اس کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی۔ ہاں، اور سورہ نجم میں بھی ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے آپ پر، تو حدیث بھی وحی ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ بعض چیزیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے ان کا وحی سے تعلق نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کلچر کے لحاظ سے جو کام کیے، یا دنیا میں جو آپ نے مشورے لیے دنیا کے معاملات میں، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہو، البتہ دین کے معاملات میں آپ نے جو کچھ کہا وہ وہی ہے، اور اس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابی سے کہا کہ تم کھجوروں کے نر اور مادہ کھجوروں کو کے پھولوں کو، ایک صحابی ملاتے تھے، اس سے پیداوار زیادہ ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، کھجور کو کہ نر اور مادہ پھولوں کو نہ ملاؤ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر نخل۔ تو انہوں نے نہیں ملایا، جب نہیں ملایا تو پیداوار کم ہو گئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پر نر اور مادہ کھجوروں کے پھولوں کا ملاپ نہیں کیا تو پیداوار کم ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ تمہیں کرنا ہے، اور جب تمہاری دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ بھئی کھجوروں کو کیسے لگانا یہ تو تم اس کے ماہر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور کے درخت نہیں لگائے نا، کھجور کی کاشت نہیں کی، تو یہ تو تم اس کے ماہر ہو۔ میں تو مطلب یہ کہ یہ تو ایک مشورہ ہے، تو بہت سے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو محض ایک مشورے کی حیثیت سے تھے، تو ان کا وحی سے تعلق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دین کے معاملے میں اگر کوئی بات نکلے گی تو اس کی دو حیثیتیں، یا تو وہ قرآن ہوگا یا وہ اللہ کا، یعنی ہوگی وہ وحی، لیکن یا تو وہ ایسی وحی ہوگی جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے تو وہ قرآن ہے، یا وہ وحی ہوگی جس کے مفہوم اللہ کی طرف سے ہوگا، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو وہ والی وحی جو وحی ہے مطلوع ہے، وہ قرآن کی شکل میں تواتر کے ساتھ آئی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے۔ جبکہ جو دوسری وحی ہے وہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس اتنے تواتر سے نہیں پہنچی، تو اس میں اگر صحیح سند سے ہوگی تو اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو گمراہ کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا، اور اگر ضعیف ہے تو انکار کرے گا تو گمراہ بھی نہیں کہلائے گا۔ لیکن چونکہ جب تک صحیح سند سے ہو تو ہم کو لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ البتہ اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ جب صحیح حدیث اور قرآن میں تقابل ہو جائے تو بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ حدیث کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی آیت سے وہ ٹکرا رہی ہے تو وہ بالکل حدیث کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث کی جو حفاظت ہوئی ہے نا، وہ اس درجے کی ہوئی نہیں ہے جس درجے کی قرآن کی ہوئی ہے۔ اس میں پھر بھی امکان ہے کہ راوی سے خطا ہو سکتی ہے،
تو جب تک وہ قرآن کے مقابل میں نہیں ہوگی تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ قرآن کے مقابل جا رہی ہے تو فقہ حنفی میں بہت یعنی اس کا بہت سخت اصول ہے کہ پھر اس کو بالکل مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جو اہل حدیث بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث کے ریفرنس ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، اور حنفی لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کی وجہ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں، یہ پھر صرف یہ اصول سمجھانے کے لیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن، ایک صحابی نے کیس کیا کسی دوسرے صحابی کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کرنے والے صحابی تھے ان سے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، تو ان کے پاس صرف ایک گواہ تھا، دو گواہ نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک گواہ ہے لیکن پھر قسم اٹھا لو، تو انہوں نے قسم اٹھا لی اور آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والا اگر اس کے پاس ایک گواہ ہے تو بھی قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا، بشرطے کہ وہ قسم بھی اٹھا لے، تو وہ دوسری قسم اس کے دوسری گواہی کے قائم مقام ہو جائے گی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مدعی کے ذمے دو گواہ ہیں، ایک قسم یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قسم اس سے اٹھوائی جائے گی جو انکار کر رہا ہے، یعنی اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے قاضی اس سے قسم اٹھا کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، مدعی کے ذمہ دو کم از کم دو گواہ لے کر آئے۔ اب بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اہل حدیث بھی بہت یہ دیکھو یہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ بھائی کیوں چھوڑا ہے حدیث کو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں سب سے لمبی ترین آیت جو ہے نا اس میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ، اس کو لکھو، اور قرآن کہہ رہا ہے واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اس معاملے پر کم سے کم دو افراد کو گواہ بناؤ، فإن لم یکن رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک عورت اگر بھول جائے گی دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ خواتین میں بھولنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے نا، تو اللہ نے تو قرآن، امام حنیفہ کہتے ہیں جو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ پورا سلیبس بیان کر رہے ہیں شہادت کا، اگر ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں کہ ایک گواہ بھی کافی ہے، تو یہ دو گواہ اور دو گواہ نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک بھول جائے تو دوسری یہ تو سب ختم ہو جائے گا نا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مدعی جو ہے جب تک دو گواہ پیش نہیں کرے گا اپنے دعوے پر اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، تو عدالت میں مجھے دو بندوں سے ثابت کرنا پڑے گا، ایک گواہی نہیں چلے گی۔ تو یہ قرآن کا بیان کردہ نصاب ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں تعویل ممکن ہو تو کریں گے، نہیں تو رد کر دیں گے، کیونکہ حدیثیں بہت ساری بالمعنی روایت ہوئی ہیں، واقعہ کچھ ہوا ہوگا، ممکن ہے ایک آدمی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی۔ تو حدیث میں جو بہترین تعویل کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ بھائی نبی نے ایک گواہ پر فیصلہ کیا اور ایک قسم پر، اس لیے کہ جس کے خلاف دعویٰ تھا نا وہ اس فیصلے پر راضی تھا، کیونکہ جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے نا کہ وہ مطالبہ کرے کہ جج صاحب دو گواہ نہیں لے کر آیا تو میں فیصلہ تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ جب خود اپنے حق سے دستبردار ہو گیا کہ بھئی یہ ایک گواہ ہے اور ایک قسم اٹھا لے گا تو میں حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، تو یہ اس کا حق ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہ تو وہ وہاں وہ صحابی راضی تھے، تو راضی تو ایک جزوی واقعہ ہے، یہ کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے، اصول وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور بعض دفعہ جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی ایک گواہ بھی لے آئے، تو ہوتا نہیں ہے دن رات کے، یار ایک گواہ بھی لے آئے تو میں مان جاؤں گا، اور قسم اٹھا لے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے گواہ نہ بھی ہو بھائی یہ قسم اٹھا لے میں اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ قسم اٹھا لی اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ اب گواہوں کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے، یہ ایک جزوی واقعہ ہے۔ تو حدیث میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جو خاص موقع پہ پیش آئے تو وہ قاعدہ کلیہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنیں گے۔ تو یہ اصول فقہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم کہتا ہوں کہ جو ہے نا جو بھی قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا ہے نا اس کے لیے فقہاء نے اصول فقہ لکھے ہیں، وہ کتابیں لکھی ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آج سب چیزوں کو لوگوں نے کچرے میں پھینک دیا ہے، اور نئے جن کو نہ قرآن و سنت سے کوئی مناسبت، نہ عربی گرامر بھی نہیں پڑھی ہوتی، وہ بیٹھ کے آج بنے ہوئے مفسر قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے فتوے بھی دے رہے ہیں، حلال ہے یہ حرام ہے یہ فلاں، بس ریفرنس کو آج کل فوکس کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ حدیث بیان کرتا ہے حوالے کے ساتھ، صفحہ نمبر بھی پتہ ہے اور اس کو حدیث نمبر بھی پتہ ہے، بھائی اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔
یہ کوئی فنڈر گیری نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم۔ تو میں یہ پوری تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا۔ تو اس میں صرف قرآن داخل نہیں ہے، اس میں حدیث بھی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جو بھی اللہ کی طرف سے تعلیمات دی گئی، سب تعلیمات کیا تھیں؟ برحق، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، انجیل، زبور۔ یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ آ کے ہی دعویٰ کرتے ہیں ہم صحیح ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تو قرآن اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا۔ قرآن کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا، اسی وقت سے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہے۔ تو اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس پر لازم ہے کہ آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پہ معاذ اللہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ گمراہی میں رکھا، بس ہمارے لیے ہی ہدایت نازل کی ہے۔ تو نہ، سارے پیغمبر برحق تھے، سب ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں، توحید کی دعوت، اور سب یہی دعوت لے کر آئے، سب کی بنیادی تعلیمات سب کی ایک تھی۔ تو ہم تورات کو بھی مانتے ہیں اور ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی، اور وہ تحریف بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم آیتیں پڑھیں گے آگے چل کے کہ یہود کیا کرتے تھے تورات اور انجیل میں، عیسائی انجیل میں تحریف کرتے تھے، یہود تورات میں، اور مختلف طرح کی تحریفات ہوا کرتی تھیں، وہ خود قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ان میں تحریف ہو گئی تو ہم کیوں ایمان لائیں بھائی؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے بائبل جو انجیل ہے اور تورات نازل کی تھی جو بالکل برحق تھی، اس پر ایمان ہے۔ جو اصل کتاب ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو موجودہ بائبل ہے اس میں کچھ تو اصل آیتیں ہیں اور کچھ کیا ہو گئی؟ تبدیل۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ میں، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، فرمایا کہ ہم نے یہود و نصارہ سے عہد لیا تھا کہ تم اس اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو گے، یعنی ان سے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ اور قرآن میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے علماء سے یہ وعدہ لیا اس امت کے کہ یہ قرآن کی حفاظت کریں گے، نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں کروں گا حفاظت۔ تو تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن میں خود آتا ہے کہ استحفظوا، حفاظت طلب کی گئی ہے۔ استحفظ یہ نکلا ہے استخرج، استخراج، باب استفعال پڑھا ہے نا ہم نے، سین تا عربی میں طلب کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو طلب کا، وہاں ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ استحفظوا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی۔ تو ظاہر انسان تھے نہیں کی انہوں نے حفاظت، تو جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ میں خود حفاظت کروں، ہم خود حفاظت کریں گے اس کی۔ اور اللہ نے دیکھو کیسا نکتے کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا انا انزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، انا نہیں ہے، انا کا معنی ہوتا ہے میں، قرآن کہہ رہے ہیں نحنو، ہم، جمع کا صیغہ، اس میں جلال ہے، اشارہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی، جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے میں یہ کروں گا بھائی، ہم یہ کام کرے گا۔ تو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کسی کا باپ بھی اس سے ہم کو نہیں روک سکتا۔ تو اللہ نے بھی بتایا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم۔ تو مطلب یہ کہ اب جب ہم نے کہہ دیا تو اب کوئی بھی نہیں تحریف کر سکتا اس میں۔ یہ جو تحریفیں ہوتی تو ہیں لیکن وہ پنپ نہیں پاتی وہ تحریفیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا ان سے ہم کٹ رہے ہیں، وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ غیب پر یقین نہیں رکھتے، اعمال کے لحاظ سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، پچھلی کتابوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ لبرلز کی تقریریں سنیں، وہ عجیب عجیب فضول، آج کل نیٹ پر بہت فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، علی ھدی من ربہم، اللہ نے صفات بیان کر کے نا اولئک بھی اس ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے، اولئک یہ جمع کے لیے آتا ہے، اولئک اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ، یعنی گویا اللہ نے ان صفات کے حاملین کو، جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا، ان سب کو گویا ہمارے سامنے رکھ کے کہ یہ صفات ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک یہ ہیں لوگ، یہ دیکھ لو،